دو روز پہلے اردو کے ایک بہت اچھے شاعر بشیر بدر صاحب کا انتقال ہوا۔ ظاہر ہے جو ادب کی دنیا ہے، اردو ادب کی دنیا بہت اس سے اداس ہوئی، اور بہت ساری چیزیں ان کے جو اشعار ہیں وہ اب سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، کرنے بھی چاہیے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کے کچھ شعر تو اب سبھی کوٹ کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک زمانہ تھا بٹوارے کے بعد، تقسیم ہند کے بعد، جب یہ کچھ یہ کہا جاتا تھا کہ یعنی 20-30 برس بعد تقسیم کے، یہ کہا جاتا تھا کہ اردو شاعری پاکستان میں زیادہ معیاری ہو رہی ہے۔ ایک بحث تھی، مطلب اس کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اردو شاعری پاکستان میں زیادہ معیاری ہو رہی ہے اور ہندوستان میں ذرا معیار کم ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کوئی اس کو ایسے ہی ایک بات تھی، کیونکہ ظاہر بڑے نام جو تھے زیادہ پاکستان میں تھے، فیض صاحب، راشد یہ اور ناصر کاظمی، رئیس امروہی، جان ایلیا اور منیر نیازی، فراغ، یہ سب، جوش صاحب بھی آ گئے تھے، وہاں بھی تھے، لیکن ایک تاثر یہ تھا جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہندوستان کے شاعروں کے بارے میں ایک رائے یہ بنی کہ زیادہ تر مشاعروں کے شاعر ہیں۔ مشاعروں میں اچھا، مشاعرہ ہے بھی ایک طرح کا پرفارمنس آرٹ۔ مشاعرے میں آپ کو پرفارمنس دینا ہوتی ہے، شعر بھی اچھے پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اگر شعر پڑھنے کا سٹائل اچھا نہیں ہے، آپ اپنے آپ سے ہی مخاطب ہیں شعر پڑھتے وقت، تو جیسے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے سکھایا، میں جب مشاعرہ پڑھنا شروع کیا میں نے، تو میں اپنے ہی اسی سٹائل میں شعر پڑھتا تھا، تو انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو، ذرا سا بلند آہنگ ہو کے پڑھا کرو۔ اس میں ایک بحث یہ چلی کہ مشاعروں کے شاعر الگ ہوتے ہیں اور صفحے کے کاغذ کے شاعر الگ۔ اس شاعر کو بڑا شاعر، اچھا شاعر مانا جاتا ہے جو کاغذ پہ جب آپ اس کو پڑھیں، اس کی کتاب پڑھیں، اس کا مجموعہ پڑھیں، تو وہ اس وقت بھی آپ کو چھوئے، اچھا لگے، اور صرف مشاعروں کی حد تک نہیں، کیونکہ مشاعرے میں پرفارمنس کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بشیر بدر صاحب کا خاصہ یہ تھا کہ وہ مشاعروں میں بھی مقبول تھے اور ہوتے تھے۔ ان کی غزلوں کے شاعر تھے، اور لیکن ان کی کتابیں بھی پڑھی جاتی تھیں۔ تو یہ ان شاعروں میں سے تھے جو مشاعروں میں بھی مقبول تھے اور کاغذ پہ بھی ان کو سراہا جاتا تھا۔ ان کی شعروں میں خاص طرح کی ایک حیثیت تھی، ایک خاص احساس تھا۔ مجھے ان کے شعر بہت پسند ہیں، کچھ شعر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ایک شعر سناؤں گا جو مجھے بے حد پسند ہے، جو آخر میں اس پروگرام کے ایک غزل جو ہمارے کچھ دوستوں میں بہت، جب ہم یونیورسٹی میں تھے، وہ بہت اس کا ذکر ہوتا تھا۔ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔ یہ ان کی ایک مشہور غزل کے شعر ہیں۔ ایک ان کی وہ غزل بہت مشہور ہے، وہ ترنم سے پڑھتے تھے، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو، مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔ یہ اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک خاص طرح کی ایک نرمی ہے ان کی شاعری میں، اور ایک خاص طرح کی حیثیت ہے۔ پھر ایک غزل جو بہت مقبول ہوئی ان کی، سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مجھ میں رہتا ہے کوئی دشمن جانی میرا، خود سے تنہائی میں ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ تو یہ بہت ان کی مقبول غزل تھی۔ پھر
1900 یہ یو پی کی، مجھے صحیح یاد نہیں کہاں کی پیدائش ہے ان کی، کانپور کی پیدائش ہے کہاں، لیکن 80 کی دہائی میں میرٹھ میں رہ رہے تھے. تو 1987 میں میرٹھ میں فساد ہوا، کمیونل فساد، جس میں ان کا گھر، یہ وہاں پڑھا رہے تھے کسی یونیورسٹی میں، بشیر بدر صاحب، اور اس فساد میں ان کا گھر جلا دیا گیا. اور جب گھر جلا دیا گیا تو ان کی بہت سارا جو ان پبلشڈ کام تھا وہ تباہ ہو گیا، غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ شعر کہا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. ہاں، فاختہ کی مجبوری یہ بھی کہہ نہیں سکتی، فاختہ کی مجبوری یہ بھی کہہ نہیں سکتی، کون سانپ رکھتا ہے اس کے آشیانے میں. اب وہ شعر جو مجھے بہت پسند ہے، یہ جو شاعری میں، اردو شاعری میں، ہر زبان کی شاعری میں یہ جو ملنے اور بچھڑنے کا معاملہ ہے، موضوع ہے، وہ بہت طریقوں سے کہا گیا ہے، اسے بڑھتا گیا ہے. بشیر بدر کے شعر کے ساتھ یہ میں ختم کرتا ہوں. یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. یہ ایک پیڑ ہے، آ اس سے مل کے رو لیں ہم، یہاں سے تیرے میرے راستے بدلتے ہیں.